الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وما أرسلنا في قرية من نذير اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون یقیناً جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکاری ہیں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا اور وہ کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی وما نحن بمعذبین اور ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے قل ان ربی یبسط الرزق آپ کہہ دیجئے میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء ویقدر جس کے لیے وہ چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما اموالکم ولا اولادکم نہیں ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد بالتی تقربکم عندنا زلفا کہ وہ تمہیں قریب کر دے ہمارے ہاں درجہ تمہارا الا من آمن وعمل صالحا مگر وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا فأولئك لهم جزاء الضعف
یہ پسی انہی لوگوں کے لیے ہے دگنا بدلہ بسبب ان کے اعمال کے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے ہیں معاجزین ہرانے کے لیے اولئک فی العذاب محضرون یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون اللہ رب العزت نے ماقبل فرمایا کہ کافروں نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیے کہ ہم اس قرآن کو اور اس سے ماقبل کتابوں کو نہیں مانتے تو جواب میں فرمایا کاش اے نبی آپ اس منظر کو دیکھتے کہ جس وقت ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اس وقت یہ ایک دوسرے کی طرف باتیں لٹا رہے ہوں گے کمزور لوگ کہیں گے بڑوں سے کہ تم نہ ہوتے تو ہم پکے مومن ہوتے بڑے لوگ کہتے کمزوروں سے کہ یار ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا ہدایت سے جب تمہارے پاس ہدایت آئی ہے تو تم مان لیتے بلکہ تم ہی مجرم تھے پھر کمزور لوگ کہیں گے بڑوں سے کہ یار دن اور رات تم تدبیریں کرتے تھے پیغمبر خدا یا جتنے بھی ماقبل پیغمبر آئے ہیں یا جتنے رسول آئے ہیں اور ان کے متبعین آئے ہیں ان کے خلاف تم دن رات تدبیریں کیا کرتے تھے کہ جب تم ہمیں یہ حکم کر لیتے کہ ہم اللہ کا انکار کر لیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیں تو ہم بھی تمہارے کہنے پر جو ہے ایسا کر لیتے تھے پھر لیکن دونوں ایک دوسرے کی طرف باتیں تو لٹا رہے ہوں گے لیکن جب یہ عذاب دیکھیں گے نا تو ندامت کو چھپائے ہوئے ہوں گے دل ہی دل میں پشمان ہوں گے کہ یار غلطی ہم سب کی ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم کافروں کے گلوں میں پھر توق ڈال دیں گے انہی کا بدلہ صرف انہی اعمال کے بدلے کی وجہ سے ان کے گلوں میں توق پڑے گا اور عذاب دیا جائے گا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر اس کو شکوہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا کوئی پیغمبر کا متبع جب بھی کسی بستی میں ڈرانے کے لیے آیا الا قال مترفوها وہاں کے خوشحال لوگوں نے اترانے والے تکبر والے لوگوں نے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کے انکاری ہیں یعنی دو ٹوک الفاظ میں خوشحال لوگوں نے یہ کہا کہ آپ جس کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم آپ کی دعوت کو ٹکراتے ہیں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا اور دلیل کے طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم تو تم سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی زیادہ ہیں ہمارا مال تم سے زیادہ ہے اولاد تم سے زیادہ ہے وما نحن بمعذبین اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ مال اور دولت ہمارے پاس موجود ہے اور جب مال و دولت موجود ہے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے اور اس کرم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ دیکھو اللہ خوش ہے ہم سے اسی لیے تو مال دیا ہے اسی لیے تو اولاد دیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء یقیناً میرا رب کشادہ کر لیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے یعنی اللہ کے ہاں درجہ وہ مال کی زیادتی اولاد کی زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے ہر چیز جتنے بھی جاندار ہیں ہر چیز کی ضرورت ہے اور ضرورت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ دیکھو میں نے جو ہے دینا ہے یعنی رزق کا جتنا وعدہ ہے اللہ رب العزت نے دینا ہے اور پھر اس کو اللہ رب العزت کسی کے قرب اور کسی کے بعد کی دلیل کے طور پر اللہ رزق نہیں دیتے کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں کسی کو کم نہ ماننے والوں کو اللہ نے پھر بھی زیادہ دیا ہے اس لیے کہ اس کی رحمانیت ہے اللہ مہربان ذات ہے الرحمن خاص ہے عام لوگوں کے ساتھ کہ سب لوگوں کو اللہ رب العزت نے دیا ہے کافروں کو بھی دیا ہے منافقوں کو بھی دیا ہے جس طرح اس دن حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ بندے کو پیدا کرتا ہے
پیدا کرنے کے بعد وہ اتنی بڑی بغاوت کر لیتا ہے کہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی گالی ہے، اس کے باوجود اللہ جو ہے بندے کو رزق دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم نوازی ہے۔ لیکن اس کرم نوازی کو یہ دلیل نہ سمجھا جائے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، ان پر رحم کر لے گا، انہیں جنت بھیج دے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ اس دنیا میں تو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ کہ یہاں پر اپنی خواہش سے عمل نہیں کر سکتا، بلکہ دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے جو ہے ایک مقام حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ایک تنگ جگہ ہے اس کے لیے، جبکہ وہ جنت الکافر، کافر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس دنیا میں۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر لیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس کو قرب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ دوبارہ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہیں تمہاری اولاد، باللتی تقربکم، وہ جنہیں تم قربت کا ذریعہ سمجھتے ہو ہمارا، عندنا زلفہ، ہمارے ہاں درجے کے اعتبار سے یہ درجے کو نہیں بڑھاتا، تمہیں قریب نہیں کرتا، الا من آمنا، قریب کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ من آمن، جو شخص ایمان لایا، وہ عمل صالحہ، اور جو عمل کرے۔ بعض اوقات کوئی مالدار بندہ بھی ایمان لانے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بڑا مقام دیتے ہیں، اور بعض اوقات یعنی مالدار بندے کو اللہ رب العزت گمراہ کر لیتے ہیں، اور غریب لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے یعنی دین اسلام کی، ایمان کی نعمت دے دیتے ہیں، اعمال صالحہ کی نعمت دے دیتے ہیں، جسے وہ بجا لاتے لاتے جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن کسی کے غریب ہونا، کسی کا امیر ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جو ہے قریب ہے۔ کوئی غریب ہے وہ یہ کہے کہ بس میں اللہ کا قریب ہوں اسی وجہ سے غریب ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی امیر ہے وہ یہ کہے کہ یار میں امیر ہوں، یہ جو ہے یہ پیمانہ نہیں ہے اللہ کے قرب کا۔ اللہ کے قرب کا پیمانہ جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اس لیے ایمان کو شرط اول قرار دیا، اور شرط ثانی اعمال صالحہ ہیں۔ تو ایمان کی لوازمات پوری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، ایسے جب ہو تب اعمال صالحہ بجا لانا انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ بے شک جتنے بجائے لائے اعمال صالحہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، بس یہی لوگ ہوں گے کہ ان لوگوں کو دگنا جو ہے بدلہ دیا جائے گا، بما عملوا، ان کے اعمال کے بدولت، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، آیتوں کے مقابلے میں اپنی تن من کی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم قرآن کی آیتوں کا مقابلہ کر لیں، یا قرآن کی آیتوں کا مقابلہ نہیں ہے، دل میں جو ہے وہ تہیہ کرتے ہیں کہ فلاں کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثلا ایک ایسے شخص کی مخالفت کرتے ہیں جو شخص قرآن والا ہے، جو شخص جو ہے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا ہے، اس کی مخالفت کی وجہ سے اپنی ساری توانائیاں ضائع کر لیتے ہیں، صرف اس ضد اور عناد کی وجہ سے۔ باقی دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں آپ کسی علم والے کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی، لیکن ایک جاہل کو یہی چاہیے کہ جتنے یعنی انسان اگر دین کے علم سے ناواقف ہے تو اتنا زیادہ علماء کرام کے ساتھ جو ہے اپنی نسبت قائم کرے، جتنا زیادہ نسبت قائم کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے احکامات کو سیکھنے کا موقع اسے ملے گا، اور جتنا زیادہ دوری اختیار کر لے گا اتنا زیادہ اللہ کے احکامات کو سیکھنے کا موقع اس نے جو ہے گنوایا ہوگا۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، اللہ کے کلام کو سیکھوں۔ اللہ کے کلام کا سیکھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کی وجہ سے بعض اوقات اگر انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں، یا کسی شخص کے بھڑکانے کی وجہ سے قرآن کریم کے احکامات سے روگردانی ہو جائے تو پھر بہت بڑی مخالفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت قدر کی، علم کی کہ علم، اللہ کے نبی ابن کثیر کی روایت ہے کہ جس شخص نے علم کی قدر کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کے علیم ہونے کی قدر کی، جس نے اس کی بے قدری کی گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی بےعزتی کر رہے۔ تو علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اس کو ایک علم ہی کے لیول پر رکھ کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر آپ علمی ہیں تو علمی لحاظ سے آپ کسی کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ اختلاف رکھنے کا حق نہیں رکھتے جب تک آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے مثلا کسی ایک عالم نے بتا دیا فروعی مسائل میں، خصوصاً
رفع یدین کرنے نہ کرنے، آمین بالجہر، ان مسائل میں خصوصاً بعض جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتے ہیں، اور شدت اختیار کرنے کے بعد وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے یہ سنت پر عمل نہیں کرتے، فلاں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا. یہ اس طرح کی شدت اختیار کر لینا، جب تک آپ مکمل تحقیق نہیں رکھتے کسی کے ساتھ آپ اختلاف نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر آپ یعنی بالکل گہرائی میں جا کر اختلاف کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی. آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط اس کی علم ہے. علم آپ کے پاس ہونا، حدیث آپ کو پڑھنا آتی نہ ہو، قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کے باوجود پھر آپ جو ہے مخالفت کریں امام اعظم ابو حنیفہ کی یا اسی طرح کے ائمہ کی، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھڑایا جائے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہرانے میں، اولئک فی العذاب محضرون، انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا، عذاب میں انہیں موجود قرار کر انہیں عذاب دیا جائے گا. فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر اس کے اترانے والے خوشحال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، یقیناً جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، انکاری ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہم تو مال اور دولت میں، مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں. وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. قل اے نبی کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے میرا رب کشادہ کر لیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد، باللتی تقربکم عندنا زلفا، وہ جو تمہیں ہمارے ہاں درجے کے اعتبار سے قریب کر دیں، وہ مال اور دولت نہیں ہے. الا من آمنہ، مگر جو شخص ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا، وہ شخص جو ہے ہمارے ہاں درجے کے اعتبار سے قربت اختیار کر لیتا ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ، پس ایسے لوگوں کے لیے جزاء الضعف، دگنا بدلہ ہے، بما عملوا، بسبب ان کے اعمال کرنے کے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں عاجز کرنے، ہرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے.